5 جگہ قرآن پاک میں ایسی آیتیں آئی جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا. فوراً بعد کہ تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اس پر میں بار بار بولتا بھی رہا ہوں. اور رشتہ داروں کے ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. رشتوں کو نہ توڑو. جس نے رشتے توڑے اللہ قیامت کے دن اسے توڑ کر الگ کر دے گا. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت اس پر وعید فرمائی جو رشتوں کو کاٹتا ہے. بلکہ کوشش یہ کرو کہ جو روٹ چکے انہیں جوڑ لو. دنیا ویسی بھی 4 دن کے بعد ختم ہونے والی ہے. یوں جوان ہوئے، یوں بوڑھے ہوئے اور یوں جنازے چلے گئے. ہماری زندگیاں بہت فاسٹ چلتی ہیں. اتنے دنوں میں اگر یہ کڑواہٹ، نفرت اور لوگوں کی دوری کا جو بوجھ اٹھا کر کے چلو گے تو یاد رکھنا کہ جنازے بھی بہت بوجھل ہو جائیں گے. قبر میں بھی سکون سے نہیں سو پاؤ گے. آپ کو کس سے امید رہے گی آپ کی قبر میں جانے کے بعد؟ آپ کے رشتہ داروں سے ہی تو امید رہے گی کہ میرے رشتہ دار مجھے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں گے، میرے بھائی اور بہن مجھے قرآن کچھ پڑھ کر کے ایصال کریں گے، کچھ وہ صدقہ وہ خیرات کریں گے تو مجھے میری قبر میں ٹھنڈک پہنچے گی. تم یہاں رشتوں کو ہی کاٹ کر کے رکھو گے تو قبر میں کس کے سہارے سو گے؟ یاد رکھنا آج تمہارے پاس مال دولت سب کچھ ہوگا، لیکن یہاں سے جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تمہارے رشتہ داروں کا تمہیں رشتہ داروں کی کثرت سے یاد آئے گی. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے احکام میں یہ تک فرمایا ہے کہ جب تم اپنے کسی عزیز کو دفن کر چکو ہو، کسی عزیز کا تمہارے انتقال ہو گیا، اسے دفن کر چکو، تو بعض فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اتنی دیر تک اس کے رشتہ دار اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہیں، چاہے وہ میت کے بیٹے ہوں، میت کے بھائی ہوں یا میت کے چاچا یا جو بھی رشتہ دار ہیں، اتنی دیر تک اس کی قبر کے آس پاس بیٹھے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے. میرے اندازے کے مطابق 1-2 گھنٹہ تو لگنا چاہیے. 1 گھنٹے کے اندر اگر کوئی ماہر قصاب ہوگا تو اونٹ کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر چکا ہوگا، بہت ماہر قصاب ہوگا. تو پھر بھی ایک احتیاطی وقت کے اعتبار سے میں بتاتا ہوں کہ 1-1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یہ اتنا وقت ہے جس میں ایک اونٹ ذبح ہو کر کے گوشت تقسیم ہو سکتا ہے. اور یہ فرمایا گیا اتنی دیر تک تم اپنے قبر والوں کو جو ابھی ابھی تازی دفن ہوئی ہیں ان کے پاس بیٹھو. کیوں بیٹھا جائے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد اسے شدت سے اپنے رشتہ داروں کی یاد آتی ہے، وہ آس پاس بار بار دیکھتا ہے اور تمہارے موجود ہونے سے اس کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے، اس کی گھبراہٹ میں کمی آتی ہے، اسے انسیت حاصل ہوتی ہے کہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. حتیٰ کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بڑی بیٹی، حضور کے سامنے انتقال کر گئی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا. دفن کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے چلتے پھر رک گئے اور اتنی دیر رکے کہ صحابہ کو فرمایا کہ تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھی گئی. کافی دیر تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی قبر کے پاس کھڑے رہے. عزیزو وہ خود مختار کائنات ہیں، ان کی بیٹی کے مقامات کیا ہیں دنیا میں کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں. صحابہ سے نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب ہم چلنے لگے تو زینب کو قبر کی دیواریں قریب آ گئی تھیں، تنگ آ گئی. زینب کی قبر میں دیواریں تنگ ہونے لگی تو میں نے تسبیح کا ورد زیادہ کیا اور اس سے اس کو سکون ملا.
وہ کائنات کے سب سے اعظم اور اعلیٰ باپ ہیں، اور وہ بیٹی بھی سب سے اعلیٰ بیٹیوں میں سے ہے۔ میرے عزیزو، آج رشتہ داروں کی اہمیت کو لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہاں کاٹ دینے کو بہت ہم آسان سمجھتے ہیں۔ کیوں کاٹا جاتا ہے جانتے ہیں آج رشتوں کو؟ تاکہ یہ حق نہ مانگ لے ہماری پراپرٹی میں، ہماری جائیداد میں حصے دار نہ بن جائیں۔ جلدی سے سب کا الگ الگ کر کے دور کر لو، اور پھر بچوں کو بھی یہ سکھا دیتے تیرے چاچا سے تیرا کوئی تعلق نہیں، تیری پھوپھیاں بڑی جلاد ہیں ان کے گھر پر جانا نہیں، تیری خالائیں بد نظر رکھتی ہیں تجھے ان سے ملنا نہیں۔ تم خود زہر گھول رہے ہو اپنے بچوں کے دلوں میں، اور پورے رشتوں کی کڑواہٹ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالتے ہو۔ یاد رکھنا، ایک گناہ تم نے کیا تھا رشتوں کو کاٹنے کا، دوسرا گناہ بچوں کو دور رکھنے کا، یہ ڈبل گناہ کے شکار ہیں وہ لوگ۔ اور یاد رکھو، دنیا اتنی مطلب پرست ہے، اتنی خود غرض ہے، اتنی سیلفش ہے کہ جن کو تم چند دنوں کا دوست بناتے ہو، یہ دوست کسی نہ کسی وجہ سے تمہارے دوست بنے۔ یا تو تمہارے پاس آج منصب تھا اس لیے دوست بنے، یا تمہارے پاس آج مال تھا اس لیے دوست بنے۔ فالتو لوگوں کا کون دوست بنتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے، کیوں ٹائم پاس کریں اس کے ساتھ؟ جس کے پاس کچھ ہے اس سے دوستی ہوتی ہے، اور وہ جب سب چیزیں نکل جاتی ہیں تو دوست بھی ختم ہو گئے۔ لیکن جو رشتے ہیں وہ پیدائشی بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ دوست تو تم نے بنائے تھے نا دنیا میں آ کر، لیکن رشتے تمہارے بنائے ہوئے نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تمہاری ماں کون ہونا چاہیے یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، تمہارا بھائی کون ہونا چاہیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ تم کسی کرائے کا بھائی نہیں لائے، تم پسند کر کے کسی کو بھائی نہیں بنائے ہو، تم پسند کر کے بہنیں نہیں بنائے ہو، یہ خدا کے فیصلے سے تمہارے بھائی بھی بنے ہیں، بہنیں بھی بنی ہیں۔ تو خدا کا انتخاب ہے رشتہ، یہ تمام رشتہ داریاں۔ کیا خالائیں تمہارے چوائس پر بنی ہیں؟ چاچا تمہاری پسند سے بنے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے سے اس نے خود فیصلہ فرما دیا کہ تیرا چاچا کون ہونا چاہیے، تیری خالہ کون ہونی چاہیے، اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا۔ تو تم رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو کیوں ٹھکرا کر کے ان کے رشتوں کو دور کرتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ کڑواہٹیں جو آتی ہیں وہ دنیا داری کی وجہ سے آتے ہیں، فقط مال، فقط جائیداد، یہی تمام چیزیں۔ اور اگر کوئی دوسری وجہ رہ جاتی ہے تو پھر وہ بچوں کے معاملات کو لے کر آ جاتی ہے۔ اس کے بچے نے اس کے بچے کو چھیڑا، اس کے بچے نے اس کے بچے کو چھیڑا، یہاں پر ایسے حالات ہم نے دیکھے ہیں۔ اور یہ اگر مسئلہ ہے کسی کے گھر کا کہ بچوں کی وجہ سے تم اپنے رشتوں کو توڑے ہو، تو تم زمانے جہالت میں گزار رہے ہو زندگی، جو مدینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات تھے۔ مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، ان دونوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی 120 سال سے، 120 سال سے جنگ چل رہی تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ اوس اور خزرج کے دو لڑکوں نے آپس میں، اس قبیلے کے ایک لڑکے نے دوسرے قبیلے کے لڑکے کی کھٹوری توڑ دی تھی۔ ایک کھٹوری کیا ٹوٹی، دو گھروں میں لڑائی، گھروں سے چلتے چلتے خاندان میں آ گئی، خاندان سے چلتے چلتے پورے قبیلے میں لڑائی۔ اور یہ لڑائیاں کتنے سال؟ باپ مرنے سے پہلے بچے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ جنگ ہماری طرف سے بند نہیں ہونی چاہیے ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ 120 سال تک چلائی ان لوگوں نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور آپ کا احسان ہے کہ اسی اوس اور اسی خزرج قبیلے کے لوگوں کو حضور نے انصار صحابہ میں لا کر بھائیوں میں جوڑ دیا تھا، وہ ایسے بھائی بن گئے تھے۔ عزیزان گرامی، رشتوں کی اہمیت کو سمجھو۔ میں اس لیے نہیں بولتا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے وہ میں آپ تک اجاگر کروں۔ ہاں، صلح کرنا کبھی کبھار کڑوا لگتا ہے، صلح کرنا یہ ایک جگرے کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جنگ کرنا انسان کے لیے آسان ہے اور صلح کرنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو صلح میں لگتا کیا ہے؟ صلح میں کچھ بھی نہیں خرچہ ہے، ادھر سے معافی مانگ لیا ادھر سے معافی مانگ لیا، خرچہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جنگ میں
دونوں کا نقصان ہے، ادھر بھی مال لگانا پڑے گا، ادھر بھی تلواریں ٹوٹیں گی، ادھر بھی تلواریں ٹوٹیں گی. لیکن میں کہتا ہوں جنگ آسان ہے، انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی طبیعت میں جھگڑا کرنا. جنگ آسان ہے، صلح بہت مشکل ہے، صلح بہت مشکل ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے دکھایا تھا کہ صلح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حالانکہ میرے آقا کی طاقت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور اس وقت جو صحابہ حضور کے ساتھ تھے وہ 1400 کی تعداد میں تھے جب عمرہ کے لیے میرے آقا تشریف لائے تھے، اور مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے. سن 6 ہجری میں کتنے تھے حضور کے ساتھ جانتے ہیں؟ 1400 تھے. جبکہ جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313 ہی ان کے دانت کھٹے کر کے بھیج چکے تھے. آج حضور کے ساتھ 1400 تھے. کیا یہ 1400 ان کو نہیں مارتے؟ مکہ والوں کو ختم نہیں کر سکتے؟ لیکن وہ طاقت ہونے کے باوجود میرے آقا نے صلح فرمایا تھا. صلح ایک سخت عمل ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں نفس کو منوانا پڑتا ہے، ہماری انا کو مارنا پڑتا ہے، ہماری جو خود غرضی ہے اس کو مارنا پڑتا ہے. میں کیوں جھکوں، اس والے مسئلے کو ختم کرنا پڑتا ہے. اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے کیونکہ ابلیس کبھی ہونے نہیں دیتا. تم انتظار میں ہی بوڑھے ہو جاؤ گے. میری بہن پہلے آئے نا معافی مانگنے کے لیے، میرا بھائی پہلے آئے معافی مانگنے کے لیے، غلطی تو اس نے کیا تھا. اس انتظار میں بڑھاپا آ جاتا ہے اور کچھ کی تو موت آ جاتی ہے. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مسئلہ میرے پاس ایسا آیا. 4 بھائی اور ایک ہی بہن ہے. بڑے بھائی اور بڑی بہن، باقی سب چھوٹے بھائی تھے. بھائی اور بہن میں کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ دونوں کے گھروں میں پابندی لگ گئی کہ بھائی اور اس کی تمام اولاد بہن کے گھر نہیں جائیں گے، بہن بھائی کے گھر نہیں آئے گی. کافی دنوں تک چلتا رہا. میرے پاس بھی یہ مسئلہ آیا، میں نے یہی تمام باتیں بتائی. رشتوں کو سمجھو، ایک ہی تمہاری بہن ہے. وہ بوڑھے میاں کچھ نہیں سمجھے. عمر ختم ہونے کو آ گئی تھی لیکن ابھی اپنی بہن سے دوری اختیار کر کے بیٹھا یا. چھوٹے سے کچھ مسائل تھے. بہرحال بات یہاں تک آ گئی. یہ کئی میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، اللہ کی پناہ. یہ کچھ عبرت والے کچھ ایسے واقعات مل جاتے ہیں جس کو دیکھ کر ہمارا دل دہل جاتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں بہن تو چاہ رہی تھی لیکن ہو نہیں سکا. بہن کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا. خبر آئی، باقی 3 بھائی تھے لیکن یہ بڑا بھائی جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا اور نہ ہی اپنے بچوں کو جنازے میں جانے دیا کہ وہ ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا ویسا. کتنا دل کٹھور ہو گیا، کتنا سخت ہو گیا. جنازہ چلا بھی گیا. مجھے جب خبر کی گئی تو مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی اس مسئلے کو لے کر. اگرچہ میرا اس میں کوئی رشتہ دار نہیں، میرا ان سے کوئی خونی تعلق نہیں، لیکن بطور مسلمان دل میں قلق ہوا، تکلیف ہوئی. اور میں نے صرف اتنا پیغام بھیجا کہ ان صاحب سے کہنا کہ دوبارہ میرے پاس کبھی نہ آئیں. جو اپنے بہن کے جنازے میں نہیں جا سکتا وہ میرے پاس کیا دعا کے لیے آئے گا. بہرحال یہ بات آئی گئی. آج سے تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا. ابھی خبر ایسی کہ اس صاحب کے پورے بدن پر فالج کا اثر ہے، آدھا بدن پورا فالج کا اثر ہے. اولاد پوری چھوڑ کر باہر ہے، بستر میں ہی پیشاب پخانہ سب ہوتا ہے. عورت بڑھاپے کی شکار ہے، عورت خود ہی معذور ہے. اب وہ بستر پر کہتا ہے کہ مجھے میری بہن سے جو بچپن میں محبت تھی وہ آج یاد آ رہی ہے کہ میں جب ٹھوکر کھاتا تھا یا کچھ بھی ہوتا تھا تو مجھے ہاسپٹل میری بہن لے کر کے جاتی تھی. آج اس پوزیشن پر آ کر کے اس بوڑھے میاں نے یاد کر ہی لیا. ہاں، یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس غلطی کو معاف کر کے دونوں کی مغفرت کرے. لیکن جو کام کیا تھا وہ بہت ہی خطرناک کام ہے. میرے رب کو ناپسند ہے یہ کام
تم نے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی. لوگ رسمن غیروں کے جنازے میں چلے جاتے ہیں, اپنی بہن کا جنازہ تم نہیں دیکھ سکے. عزیزان گرامی, کیا رشتوں سے اتنی بھی دوریاں ہوتی ہیں؟ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے لوگ توڑ کے بیٹھے ہیں, میری یہ زبان ان کے کانوں میں گونجے گی بعد میں, تم اپنے انہی رشتوں کو ایک دن یاد کرو گے. کاش میرے فلاں ہوتے تو آج میرا کام ہو جاتا. کیونکہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, تمہارے بنائے ہوئے نہیں. اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں تو ان کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ہی ڈال کے رکھتا ہے. ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جو قربانیاں دے سکتا ہے کسی بھی وقت میں, یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہاری اچھائیاں دیکھ کر کے قربانی دے رہا ہے, اس لیے قربانی دے گا کہ اللہ اس کے دل میں قربانی دینے کا جذبہ ڈالتا ہے. تو یہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں, نہ توڑیں. کچھ لوگ اس طرح سے صرف اور صرف مال کی وجہ سے اپنے رشتوں کو توڑ کر کے بیٹھے ہیں. ان کی قبروں میں انہیں یاد آئے گی یہ تمام چیزیں. جب وہ تنہائی محسوس کریں گے, ان کے رشتہ دار تو نہیں ہوں گے, سب کاٹ کر کے جا چکے ہوں گے.